أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو اور اللہ نے نہ اتارا ہو، بلکہ یہ وحی کی ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو باتیں لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں ان کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اس میں ذرہ بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرتی ہے۔ سورت نمبر 10 سورت یونس کی آیت نمبر 37 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں جو کفار کے ذہن کو بیان فرمایا، آج انہی کے ذہن میں اٹھے ہوئے ایک سوال کا جواب اس آیت میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ ان کے ذہن میں یہ سوال اکثر طور پہ آتا اور یہ سوال کا اظہار وہ کرتے، قرآن کریم کی طرف سے جواب آتا تو ان کا سوال ختم ہو جاتا۔ حق تھا پھر اس کے بعد اس جواب کو مان لیتے، پر ماننا ان کے مقدر میں نہیں تھا۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نعوذ باللہ یہ گھڑی ہوئی کتاب ہے، اپنی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش فرمایا ہے، تو یہ کوئی کلام خداوندی نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بات ارشاد فرمائی کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم کو کسی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو اور یہ اللہ کا کلام نہ ہو اور اس کو اپنی طرف سے بیان کر دے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلی آیات میں انشاءاللہ کل پرسوں کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ قرآن کریم نے اس پر تاریخی چیلنج بھی کیا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کریم کی آیات پہ شک ہے تو اس جیسی باتیں تم لے کر آ جاؤ تو مان لیا جائے گا۔ لیکن اس وقت کے شعراء تھے، ادباء تھے، بڑے بڑے اپنے زبان کے ماہر لوگ تھے، پر ان سے اس قسم کی بات بن نہ سکی۔ تو یہاں رب کریم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سچائی کی نشانیوں میں پہلی نشانی تو یہ ہے کہ کسی کا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے۔ دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ کیا مطلب؟ تمہارے پاس سے ایک مراد ہو سکتی ہے پچھلی کتابیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحائف ہے، یہ جو آپ کے پاس ہے، ان کتابوں کی تصدیق قرآن کریم کرتا ہے، یعنی جو مضامین ان کتابوں میں موجود ہیں قرآن کریم اسی کی تفصیل دیتا ہے۔ دوسری اس کے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے پاس موجود ہے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں سوچا جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے نبوت دی ہے، تو تم لوگ دیکھو کہ 40 سال اس شخص نے تمہارے اندر گزارے ہیں، تم نے اس کے شب و روز دیکھے ہیں، لیل و نہار دیکھے ہیں، اس کے دن رات کو دیکھا ہے، اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو آپ لوگ واقف ہو اس سے، تو کیا اس کی زندگی میں کوئی جھوٹ، کوئی فساد، کوئی دھوکہ، کسی کے ساتھ خیانت، کسی کے ساتھ فریب کاری یہ ملتی ہے؟ اجی کوئی نہیں ملتی۔ جب نہیں ملتی تو اتنی صاف اور شفاف اور پاکیزہ سیرت رکھنے والا آدمی اگر آپ کو ایک بات کی طرف دعوت دے رہا ہے تو آپ کو غور کرنا چاہیے۔ تو یہ دوسری وجہ۔ اور تیسری وجہ اس کی کہ جو چیز تمہارے پاس ہے اس سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد جو اس زمانے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی ہے یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن ان سب چیزوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ پھر اگلا لفظ میں اگلی آیت میں یہ بات فرمائی وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ تفصیل الکتاب کا معنی کہ قرآن کریم میں کتاب کی تفصیل ہے۔ اس کتاب سے کیا مراد؟ ایک مراد تو یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں جو باتیں موجود تھی ان کی تفصیل ہے، اور ایک مراد ہے لوح محفوظ کی کتاب، یعنی تقدیر کے بارے میں جتنے معاملات رب کریم کے ہاں ہر آدمی کے لکھے ہوئے ہیں وہ لوح محفوظ کے اندر موجود ہیں۔ تو لوح محفوظ میں جتنی باتیں قرآن کریم کے بارے میں، احادیث کے بارے میں جتنے معاملات لکھے ہوئے ہیں ان سب کی تفصیل اگر آپ نے دیکھنی ہو تو اللہ کے قرآن میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔
یعنی کس آدمی نے مرنا ہے، فوت ہونا ہے، اس کے معاملات کیا ہے، اس کی دنیا سے پہلے کی زندگی، ماں کے پیٹ کی زندگی، دنیا کے پیٹ کی زندگی، قبر کے پیٹ کی زندگی، پھر آخرت کی زندگی، پھر اس کے لیے جنت ہے یا دوزخ ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ یعنی اس طرح کے سارے معاملات یہ ساری کتابیں لوح محفوظ میں، اور لوح محفوظ کی ڈیٹیل لینی ہے، اس کی تفصیل لینی ہے، اس کے احکامات لینے ہیں تو قرآن کریم کو لے لیا جائے تو قرآن کریم میں لوح محفوظ کی باتیں موجود ہیں لا ریب فیہ، اور یہ ایسی کتاب ہے، ایسا کلام ہے جس میں اللہ کی طرف سے کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس کو بھیجا کس نے ہے؟ من رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے تحت جامع ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک کو بھی تحریر فرمایا ہے جو قرآن کریم کی مزید صفات کی وضاحت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، ابواب التفسیر جلد اول میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ قرآن کریم کی شان یوں بیان فرمائی کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا الا انہا ستکون فتنہ، کہ فتنے اٹھ جائیں گے، فتنے اور فساد کا زمانہ ہوگا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے عرض کیا قلت وما المخرج منہا یا رسول اللہ، ہم اس فتنوں کے زمانے میں خود کو نجات کے راستے پہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ، تم قرآن کریم کے معاملات کو دیکھ لینا، اللہ تعالیٰ تمہیں فتنوں کے معاملات سے نجات عطا فرمائیں گے۔ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم، قرآن کریم میں پہلے تمام امتوں کی باتیں موجود ہیں، وخبر ما بعدکم، تمہارے بعد کے حالات کیا ہونے ہیں اس کے بارے میں معلومات موجود ہیں، وحکم ما بینکم، اور تمہارے درمیان جن جن باتوں کا دنیا یا آخرت کے معاملات میں اختلاف ہوتا ہے تو اس کا حل وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس کی سلوشن اگر آپ نے لینی ہے کہ اس مسئلے کو آپ نے ڈیزالو کیسے کرنا ہے تو قرآن کریم کی تعلیمات اس کے لیے موجود ہیں، آپ کے مسائل کا حل بھی ہے۔ هو الفصل لیس بالہزل، اور یہ ایسا حکم ہے جس میں کسی قسم کے کسی کے حق کو نہیں کھایا گیا، ہچکچاہٹ، کسی ایک طرف جھکاؤ نہیں رکھا گیا۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، فرمایا اس قرآن کریم سے کوئی اس لیے منہ پھیرے کہ میں قرآن کریم سے تکبر کرتے منہ پھیر رہا ہوں، فرمایا ایسے طبقے کو اللہ تعالیٰ توڑ کے رکھ دے گا۔ ومن دعا الیہ، اور قرآن کریم کے بارے میں اگر کسی کا نظریہ یہ ہو کہ قرآن کریم سے منہ پھیروں گا تو اللہ یہ سزا دے گا، قسم اللہ، ومن ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، اور اگر قرآن کے علاوہ کسی اور چیز میں قرآن سے ہٹ کے، شریعت سے ہٹ کے، دین سے ہٹ کے کوئی ہدایت تلاش کرنا چاہے گا، نیکی تلاش کرنا چاہے گا، قرآن اور شریعت کے راستے میں نہیں ہو تو فرمایا اضلہ اللہ، وہ تو اللہ کی طرف سے گمراہ ہے، اس کو کیا ہدایت ملنی ہے جو قرآن کریم سے ہٹ کے بات کر رہا ہے، اضلہ اللہ۔ پھر فرمایا هو الذی، یہ قرآن کریم وہ ہے، اذ سمعتہ الجن حتی قالوا، جب جنات کی جماعت دنیا میں گھوم رہی تھی اور نبی علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے تو جنات کی جماعت نے حضور کی تلاوت سنی تو وہ آ گئے، قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ان جنات نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ہماری عمریں تو بہت زیادہ ہیں، ہم نے تو بڑے بڑے کلام سنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی باتیں سنی ہوئی ہیں، کلام اللہ جیسا کلام تو ہم نے آج تک نہیں سنا، ہم نے کلام اللہ جیسی خبر، کلام اللہ جیسا اعجاز، معجزے والی کتاب، معجزے والا کلام، اس جیسا تو ہم نے نہیں سنا۔ قرآن عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، اور قرآن کریم تو اللہ کی ہدایت کی طرف ہمیں رہنمائی کر رہا ہے تو ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے، جنات اس پر ایمان لائے، فآمنا بہ۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا من قال بہ صدق، حضرت علی کو فرمایا کہ جو قرآن کے مطابق بات کرے گا وہ سچا ہی ہوگا، ومن عمل بہ اجر، اور جو قرآن پہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے، ومن حکم بہ عدل، اور کوئی آدمی اس طرح ہو کہ وہ حاکم وقت ہو یا اس کا حکم نافذ ہوتا ہو، ایز اے جج، ایز اے قاضی، ایز اے جسٹس، وہ کسی جگہ پنچایت کا یا کسی معاملے کا حکم نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور قرآن کریم کے مطابق حکم کرے گا عادل، وہ عادل کہلائے گا۔ وَمَن دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور جو قرآن کریم کی طرف دعوت دے گا رب کریم اس کو صراط مستقیم پر مضبوط فرما دے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک رکوع کی لمبی حدیث ہے،
جس میں قرآن کریم کے بارے میں صفات، قرآن کی ذات کے بارے میں، قرآن کے احکام کے بارے میں، قرآن کے معاملات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک موقع پہ وضاحت، ایک ایک چیز کی بڑی تفصیل سے فرما دی۔ اور پھر اشرف المخلوقات انسان ہے، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑا رتبہ انسان کو حاصل ہے، تو اس کو جنات کی مثال دے کر سمجھایا گیا کہ جنات تو اشرف المخلوقات نہیں ہیں۔ جب وہ قرآن کریم کی اتنی عزت کرتے ہیں تو انسان کو قرآن کریم کی عزت ان سے بڑھ کے کرنی چاہیے، اور پھر ان میں تمام معاملات کا حل بھی موجود ہے۔ وہ آیت اور یہ حدیث، اس کی شرح میں نے دونوں باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ہمیں قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت میں قرآن کریم کو قبر اور آخرت میں اللہ ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔